محترم کے شکریہ کے ساتھ میں اب دعوت دوں گا درس بخاری شریف کی آخری حدیث آخری سبق کے لیے حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کو. یہ بنات کے استاذ بھی ہیں اور بخاری شریف کو مکمل کروانے کی سعادت بھی حضرت کے حصے میں ہے. اپنے ہی استاذ صاحب سے بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا سبق لینا یہ بہت بڑی سعادت ہوا کرتی ہے. بنات میں جو طالبات تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے. یہ وقت یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اور ہمارے مہمان خصوصی والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار عن قعقاع عن أبي ذرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب حضرات 3 مرتبہ دہرا لیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے اور جن بچوں نے اپنے نصاب کی آخری حدیث پڑھ کے تکمیل کی ہے. اور دوہری تکمیل پر ان سب کو مبارک ہو اور ان کے اساتذہ کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اور معاونین کو بھی جن کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں یہ تکمیل ہوئی ہے. ہمارے یہاں بخاری شریف کے سبق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سنتا ہے اور شاگرد پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اور پھر استاد اس پہ تقریر کر فرماتے ہیں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے. پھر اس پر ایک لطیفہ بھی ہے کہ امام مالک اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے کہ شاگرد پڑھے اور استاد اس پر تقریر کرے. ایک مرتبہ امام صاحب کے بیانات شاگرد تھے, اس کا نام ہے حشام بن عمارہ. طلباء نے آپس میں گٹ مٹ کی کہ آج استاد جی خود عبارت پڑھیں گے. امام مالک کا اپنا ایک رخ تھا, امام محدثین ہیں. جب استاد جی آئے اور ایک سے کہا کہ اقرا, اس نے کہا کہ استاد جی آج آپ پڑھیں گے. دوسرے سے کہا تو اس نے بھی وہی کہا. تیسرے سے کہا زور سے کہ اقرا, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ استاد جی آج عبارت آپ پڑھیں گے. امام مالک نے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس کو 15 سوٹے مارو. غالباً کے قاری صاحبان نے سکون کی دوسری وہاں سے سیکھی, تو وہ جیسے تیار بیٹھا ہو اٹھ کے 15 سوٹیاں لگائے. حشام کھڑے ہوئے اور کہا کہ استاد جی میں نے اتنا ہی مطالبہ کیا تھا کہ حضور کی حدیث سنائیں اور آپ نے مجھے 15 ڈنڈے مارے. یہ FIR یہاں نہیں کاٹوں گا, قیامت کے دن کاٹوں گا. اب وہ لوگ اللہ سے اتنے ڈرتے تھے کہ قیامت کا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی. تو امام مالک نے کہا کہ معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا استاد جی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. مقدمہ عدالت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, FIR وہاں کاٹوں گا. FIR کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ یا اللہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سننے کا مطالبہ کیا تھا, اس پاداش میں اس نے مجھے 15 سوٹیاں ماری ہیں. مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہے. تو امام مالک نے کہا معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ 15 حدیثیں پڑھیں گے پھر معافی ملے گی. تو زندگی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 15 حدیثیں طلباء کو سنائی. حدیث کی کتاب ہے, حدیث کے اندر کہتے ہیں وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ او فعلہ او تقریر. اور کا جگہ دوسری جگہ پر ہے. تقریر سے یہاں مراد وہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے. تقریر یہاں قبول کے معنی میں ہے. صحابی نے کوئی بات کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ چکی ہے, آپ نے نکیر نہیں فرمائی, خاموشی اختیار کی ہے, تو بات صحابی کی ہے اور نسبت حضور کی طرف.
اس سے شاہ ولی اللہ ایک قدم آگے بڑھ کے فرماتے ہیں یہ تعریف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث کی تعریف ہے، تعارف اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان عمدۃ العلوم یقینیہ و رأسها و فنون دینیت هو علم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام علوم کا منبع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو جب اپنے شمار میں کرتے ہیں حدیث کو دوسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں کہ پہلے کتاب اللہ ہے، پھر حدیث رسول ہے، پھر اجماع امت ہے، اور پھر اس کے بعد قیاس ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمام علوم کا منبع اور سرچشمہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس مدعا پر دلیل یہ پیش کیا ہے، قرآن پاک کی پہلی آیتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور آپ نے اس واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، تو ہمیں یہ پہلی آیتیں کہاں سے ملی ہے؟ غار حرا سے ملی ہے، اور حضور نے اس واقعے کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ نے روایت کیا، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بھی ہمیں حدیث کے واسطے سے ملی، اور پھر اس بخاری شریف کی شروع میں مقدمہ ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ تفسیر کی کتاب بھی ہے، یہ تاریخ کی کتاب بھی ہے، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، یہ تصوف کی کتاب بھی ہے۔ تفسیر کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو اپنی تفسیر ہے، کتاب التفسیر وہ پڑھ چکے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی بخاری شریف کا صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استشہاد کے، بطور دلیل کے، بطور وضاحت کی کوئی آیت پیش نہ کی۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر کی کتاب بھی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری کے جو تراجم ہیں وہ امام بخاری کی فقہ ہے، اور پھر فقہ بھی اس انداز میں بیان کیا ہے کہ بیان نہیں کرتے، مسئلے کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دلیل بیان کرتے ہیں قرآن پاک سے اور حدیث سے۔ تو فقہ کے ساتھ تعلق، فقہ کا حدیث کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے کہ مکھن کا دودھ کے ساتھ تعلق ہے۔ مکھن کیسے بنتا ہے؟ دودھ سے۔ پنیر کیسے بنتا ہے؟ دہی کیسے بنتی ہے؟ برفی کیسے بنتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں تو 5000 سے کم نقل کی ہیں، اور جو ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں وہ 7000 ہیں۔ وہ سارے فقہ کے مسائل ہیں، پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمۃ الباب قائم کر کے اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اور تاریخ بیان کرنے کا عجیب طریقہ ہے کہ باقی ایک حدیث سے جب 4-5 مسائل کا استعمال ہوتا ہے تو حدیث کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، حدیث لمبی ہو تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ یہ تو امام مسلم کا مزاج ہے کہ ایک حدیث کو اور اس کی ملاقات کو ایک جگہ پہ ذکر کرتے ہیں، لیکن جب تاریخی بات نقل کرتے ہیں تو وہاں 3-4 مورخ کا ذکر کر کے حضرت عروہ کا، ہماری تاریخ کے سب سے بڑے 3 امام ہیں، حضرت عروہ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق، ان کا تذکرہ کر کے پوری روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ اور جتنے اہتمام کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تاریخ کو کسی اور مورخ نے ذکر نہیں کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ زہد کا اور کتاب الرقاق قائم کی ہے امام بخاری نے کہ یہ تصوف کی کتاب ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے تصوف کی کتاب لکھی ہے الزہد والرقاق۔ زہد کا معنی دنیا سے بے رغبتی، رقاق کا معنی وہ بات ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس وقت تصوف کا یہ نام تھا، آج تک تو احسان اور سلوک کہتے ہیں، اس زمانے میں زہد اور رقاق کہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب جو استاد نے لکھی تھی وہ بخاری شریف کے اندر ذکر کیا، اور خود بڑے صوفی تھے کہ ہم جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، پھر غسل کیا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس حدیث کو بخاری شریف میں لکھا۔ تو 7000 حدیثیں ہیں، کتنی مرتبہ غسل کیا اور رکعتیں کتنی پڑھی؟ 14000۔ آج تک کوئی درمیانی صوفی ایسا ہے جس نے 14000 نوافل پڑھی؟ ٹاپ کا صوفی ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ٹاپ کا صوفی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آخری باب ہے کتاب التوحید، اور پہلے باب قائم کیا ہے کتاب الایمان۔ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کی ابتدا بھی ایمان سے ہے، انتہا بھی ایمان سے ہے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کان میں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب بابا جی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو پاس بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. جیسے اس روایت کے ایک راوی ہے ابو زرع، حدیث پڑھا رہے تھے، یہ حدیث پڑھی من قال لا الہ الا اللہ روح پرواز کر گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت میں داخل کرنا ہمارا کام ہے. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اگلے جنت میں داخل والا تعالیٰ کا کام ہے. پھر کتاب الایمان کو ذکر کیا اور آخر میں کتاب التوحید لے کر آئے. کتاب الایمان میں ذکر ان باتوں کا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کتاب التوحید میں ذکر ان جن کا انکار کرنا ضروری ہے. پھر آج کل یہ فلسفہ ہے کہ یار سب ادیان ٹھیک ہیں، ابراہیمی کارڈ کے نام سے جو اس وقت دنیا میں بات چل رہی ہے وہ یہی ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے. امام بخاری نے کہا صرف مثبت عقیدے کا نام وہ اسلام نہیں ہے، کچھ باتوں کی تردید کرنا بھی ضروری ہے اور کچھ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. کتاب الایمان میں ان باتوں کا ذکر کیا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کتاب التوحید میں ان لوگوں پر رد کیا جنہوں نے عقائد کو غلط انداز سے تعبیر کیا. اس میں روایت ذکر کیا اس وقت بھی اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے عقل کو معیار بناتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے. اس وقت بھی تھے اور آج تو بہت جلدی کثرت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت ایک فرقہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے وہ ہوا میں اڑ گئی ہے، وہ کوئی محفوظ نہیں ہوگی. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا بس وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا ہی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، افعال بھی تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہوگا، ہر ایک کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے. وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، یہ عارض ہیں اور عارض کا وزن نہیں کیا جائے گا. اس وقت یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے تو چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. میں حج پہ گیا تو جب عرفات کے باہر اتارا تو ایک صاحب حکومت کی طرف سے مقرر تھے، وہ آگے اور اس کو بھی یہ 32 کا لفظ اس کو بھی یاد تھا، اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیا. میں سوچ رہا تھا کہ جب جنت میں روایت میں آتا ہے نا کہ ہر ایک آدمی اپنی منزل پر پہنچے گا تو اتنی بڑی جنت ہوگی جو آخر میں جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو آدمی کیسے اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا؟ سائنس کی ترقی نے مسئلے کو آسان کر دیا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوکیشن آپ میں پکڑائی جائے گی، اس لوکیشن پہ ابھی منزل پر پہنچے گا. تو آج کل کے سائنس کی ترقی نے ان کی تردید کر دی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اقوال محفوظ نہیں ہوتے ہیں، اسٹور نہیں ہوتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، موبائل ریکارڈ پہ دیکھ لیں تو محفوظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. امام بخاری نے ان کی تردید کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت کو نقل کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے. اور ہماری جو دوسری دلیل ہوتی ہے حدیث سے ہوتی ہے، حدیث پیش کی کہ ثقیلتان فی المیزان، روایت کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان کا مطلب منہ سے نکلی ہوئی 2 باتیں ایسی ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو بڑی وزنی ثابت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے تھے نا ان کو ساتھ کھڑا کر دیں گے. تم انکار کرتے تھے، اب دیکھو اعمال تولے جا رہے ہیں، افعال بھی تولے جا رہے ہیں. Subscribe Rabbaniya International Institute's official channel.